مسلمان بچیاں کہہ رہے کہ میراث میں آدھا حق ملتا، ایسا کیوں مل رہا؟ تو اب آپ میراث میں آدھا حق جو ملتا ہے یہ ظلم ہے کہنے والوں کا ہم کیا جواب ہے وہ تو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس اسلامی حکم پر اعتراض کرنے سے پہلے دنیا کے کون سے مذہب میں عورت کو میراث کا کتنا حق ملتا وہ دیکھ لو، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ دیکھیے اب آپ یونانی قانون میں ترکہ صرف لڑکوں کو دیا گیا تھا، لڑکیوں کو ترکہ نہیں دیا جاتا۔ یعنی ترکہ یعنی میراث کے مال کو ترکہ کہتے۔ میراث کسے کہتے کہ باپ کے مرنے کے بعد جو جائیداد باپ کی بچ جاتی رہ جاتی ہے اس کو ترکہ کہتے، اور وہ جو جتنے بیٹے بیٹیاں جو بھی رشتہ دار ہے شرعاً جو اس کے مال میں حق رکھتے ہیں ان کو وارثین کہتے ہیں، اور یہ جو پیسے کی تقسیم کی جاتی ہے اور جو حصہ ملتا ہے اس کو میراث کا حصہ بولتے۔ تو یہ میراث کا پیسہ یونان کے قانون میں صرف لڑکوں کو دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا۔ دلیل کیا دیتے تھے کہ خاندانی مسائل کی نگرانی لڑکا ہی کرتا ہے، گھریلو حقوق لڑکا ہی ادا کرتا ہے، اسی لیے لڑکے کو ترکہ ملے گا۔ چونکہ لڑکیوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں اور نہ گھر کے فرائض ادا کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے لڑکیوں کو ترکہ نہیں ملی۔ یہ یونانی قانون میں کیا معلوم ہوا؟ لڑکیوں کو ترکہ بالکل نہیں ملتا۔ آگے بڑھیے، اب بابلی قانون میں لڑکیوں کو اس صورت میں ترکہ نہیں دیا جاتا تھا جبکہ میت کا لڑکا یا بھائی موجود ہوتا۔ یعنی اگر باپ مر گیا، اگر باپ کا کوئی بیٹا ہے تو پھر بیٹی کو ترکہ نہیں ملتا۔ اچھا سمجھو بات کو، پہلا قانون کیا بتایا؟ بیٹی کو کوئی حصہ ملتا ہی نہیں۔ دوسرا کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر بیٹا زندہ ہے تو بیٹی کو کچھ نہیں ملتا، اگر چچا زندہ ہے بیٹی کو کچھ نہیں ملتا، اور اگر دونوں بھی نہیں ہیں صرف لڑکی ہے تو لڑکی کو ملتا۔ یہ دوسرا قانون ہے۔ آگے بڑھو، یہودی مذہب میں میت کی لڑکی کو اسی وقت ترکہ ملتا تھا جبکہ میت کا کوئی لڑکا موجود نہ ہوتا۔ دیکھو آپ، یہودی میں بھی یہی شرط ہے کہ اگر کوئی بھائی نہیں ہے تو لڑکی کو ترکے میں حصہ ملے گا، اور بھائی ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا آگے دیکھو، اور ایک شرط یہودی مذہب میں یہ ہے، لڑکی کو اسی وقت ترکہ ملے گا جب وہ اپنے قبیلے اور خاندان میں نکاح کرے۔ اگر وہ اپنے قبیلے خاندان میں نکاح کرے گی تو ترکہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ آگے بڑھو، اور اگر خاندان سے باہر شادی ہوئی اس کو ترکہ نہیں ملتا۔ اور یہودی مذہب میں بیوی کو بھی ترکہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جیسے شوہر مر گیا، سمجھو شوہر مرنے کے بعد میں بیوی کو بھی حصہ ملتا شوہر کی جائیداد میں، لیکن یہودی مذہب میں بیوی کو بھی ترکہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آگے بڑھو، عیسائی مذہب میں عورتوں کو ناپاک مخلوق مانا جاتا تھا۔ یعنی عورت کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ عورت تو ناپاک ہے، نجس ہے۔ یہ کون عیسائی ہے معلوم؟ وہی عیسائی جس کے خوشی میں نیو ایئر ہمارے مسلمان سیلیبریٹ کرتے، یہ وہی عیسائی جس کے ساتھ خوشی میں کرسمس مسلمان سیلیبریٹ کرتے، یہ وہی عیسائی ہے جس کو آج مسلمان عورتیں پسند کر رہے، جن کے کلچر کو وہ عورت کو نجس مانتے، ناپاک مخلوق مانتے، پاک ماننے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، میں آپ کے سامنے کتنے بتایا؟ یونان کا بتایا، اور اسی طریقے سے بابلی قانون بتایا، یہودی قانون بتایا، عیسائی قانون بتایا۔ اب آگے دیکھیے، ہندو مذہب میں بھی اور میراث میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ اصل لکھا ہوا یہی تھا، منو سمرتی جو ان کی ایک بنیادی کتاب ہے ہندو مذہب کی، اس میں لکھا ہے ماں باپ کی ساری دولت بڑا بیٹا لے، چھوٹا اور منجلا بھائی بڑے بھائی سے اوقات گزاری کرے جس طرح والدین سے پرورش پاتے تھے۔ یعنی میراث میں باپ اگر مر جائے تو بڑے بھائی کو سارا ترکہ ملے گا، چھوٹا اور منجلا بھائی بڑے بھائی کی گارڈنشپ میں جیے گا۔
اس کی نگرانی میں رہے گا, اس کو ترکہ بھی نہیں ملے گا. اور بیٹی کا تو یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے, بیٹی کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں. کس کے کون سا مذہب ہے یہ؟ ہندو مذہب. آج جو ہندو مذہب کے ماننے والے بار بار کہہ رہے ہیں نا اسلام ظلم کر رہا عورتوں پہ, میراث نہیں دے کے, آدھی میراث دے کے, ان کا یہ حال ہے کہ وہ تو پوری بھی نہیں دے رہے, یہاں اسلام آدھی تو دے رہا. آگے بڑھو. عرب میں, اچھا ہندوستان کے قانون میں 2005 میں یعنی 2005 میں ہندو عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ باپ کی مشترکہ جائیداد میں لڑکی کا حصہ بھی لڑکے کے برابر ہوگا. یہ 2005 میں قانون آیا, کچھ تبدیلی آئی, ان کے لا میں تبدیلی کی گئی کہ عورت کو پہلے تو کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن اب مشترکہ جائیداد ہے تو اس میں بھائی کے برابر بہن کو ملے گا. عرب میں اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں عورتوں کو ترکہ نہ دینے کا رواج تھا, وہ لوگ ترکہ نہیں دیتے تھے عورتوں کو. تو اب آپ دیکھو کتنے مذہب آپ کے سامنے آ گئے. ایک آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ یونانی قانون میں صرف لڑکوں کو ترکہ دیا جاتا تھا, حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں لڑکیوں کو بھی ترکہ دیا جاتا ہے. اگر کسی کو اسلام کے وراثت کے قانون پہ اعتراض ہے تو وہ پہلے یونانی قانون پہ اعتراض کرے کہ بھائی آپ تو پورا نہیں دے رہے. آگے بڑھیے. بابلی قانون میں بھی لڑکیوں کو باپ کا بھائی یا بیٹا زندہ ہو تو ترکہ نہیں ملتا تھا, حالانکہ ہمارے پاس باپ ہو بھائی ہو پھر بھی ترکہ ملتا, اور لڑکی کو کم مل رہا لیکن مل رہا, محروم نہیں کرتا اسلام. آگے بڑھو. یہودی مذہب جو اس وقت میں ہر کوئی جس کو فالو کرنے کے لیے, جن کے کلچر کو اپنانے کے واسطے اپنے لیے خوشی کا سامان سمجھ رہا, وہ لوگ بھی لڑکی کو اس وقت تک ترکہ نہیں دیتے تھے جب تک کہ کوئی بھائی نہ ہو, حالانکہ اسلام میں بھائی ہو تو بھی ترکہ ملتا. دیکھو آپ اسلام کا قانون کتنا بہتر ہے نا یہودی قانون سے. آگے بڑھو. عیسائی مذہب میں تو عورتوں کو ناپاک ہی سمجھتے تھے, ان کے پاس تو کوئی الگ سے قانون بھی نہیں بتایا گیا. اللہ بہتر جانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیمات بتائی, یہ لوگ تو سب بدل کے رکھتی ہے. وہ تو اچھی تعلیمات بتا کر گئے. یہ جو یہودی اور عیسائی مذہب کا بتایا جا رہا ہے یہ ان کی بگڑی ہوئی تعلیمات جو ان کے پاس رسم ہے, حالانکہ ان کے زمانے کے نبیوں نے تو اچھی تعلیمات ان کو دی تھی. ہندو مذہب میں بھی لڑکی کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا. اب 2005 سے یہ مسئلہ الگ ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے, اتنے زیادہ میں نے آپ کے سامنے الگ الگ مذہبوں کے بارے میں بتایا ہے, کون سے مذہب میں دیکھو لڑکی کو ترکے سے محروم رکھا جاتا, لیکن اسلام لڑکی کو ترکے سے محروم نہیں رکھتا. بلکہ اسلام کی خوبی آپ دیکھو, ایک عورت اگر بیٹی ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ہونے کے بعد میں اس عورت کو, اس بیٹی کو باپ کے ترکے میں سے مال ملے گا. پھر اس کے بعد میں اگر اس کا نکاح ہو گیا, ہونے کے بعد وہ بیوی بنی, اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے ترکے میں سے حصہ ملے گا. پھر آگے بڑھو, وہ جب عمر کے ایک مقام کو پہنچ گئی اور اس کا اگر بیٹا انتقال کر گیا تو اس کی ماں کو بھی حصہ ملے گا. ایک عورت کو ملٹیپل ٹائمز, ایک بار نہیں ایک سے زائد مرتبہ اسلام ترکہ دے رہا ہے. یہ مذہب تو اسلام کے مقابلے میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. وہ کیا مقابلہ کرتے, ایک مرتبہ ترکہ دینے تیار نہیں ہے عورت کو, اور اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں. اسلام ایک سے زائد مرتبہ ترکہ دے رہا عورت کو. یہ لوگ بول رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر رہے, ظلم کر رہے. ارے کہیں کا ظلم, یہ تو سراسر رحم ہے عورت پہ. اچھا, اب اعتراض کیا ہے سب سے بڑا, کہ عورت کو مرد کے برابر حصہ نہیں ملتا. یہ ایک بنیادی ذرا ترکیب ہے. اور یونیفارم سول کوڈ میں یہ بھی موضوع لایا گیا کہ اب یونیفارم سول کوڈ سے ایسا قانون لایا جائے گا کہ عورت کو, لڑکی کو مرد کے برابر ترکے میں حصہ ملے. کیا مطلب نہیں کر رہا صاحب, کہ اب تک عورت پہ ظلم ہو رہا, اب عورت کو انصاف دیا جائے گا. پہلی بات, سوال ہے پہلا تو وہ یہ ہے کہ جو مذہب, جو حکومت, جو قوم اپنے مذہب کے ماننے والے عورتوں کو اب تک انصاف نہیں دے سکے, کیا وہ مسلمان عورتوں کو انصاف دلائیں گے؟ اب ایک سوال مسلمان عورتوں سے کہ جو مذہب, جو قانون, جو حکومت
اپنی عورتوں کو انصاف نہیں دے سکا، کیا وہ مسلمان عورتوں کو انصاف دے گا؟ مسلمان عورتوں سے سوال ہے یہ، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو تو انصاف حکومت دے گی، آئے آپ کو تو سب سے بڑا انصاف قرآن دیا ہے، اللہ دیے ہیں، نبی دیے ہیں، اسلام دیا ہے۔